بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ قرآن کریم ضابطہ حیات بھی ہے اور ضابطہ ممات بھی اور ضابطہ بیاس بھی، یعنی یہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، مرنے کا طریقہ بھی، اور قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کا طریقہ بھی۔ آج ہم ویلاگ میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح قرآن کریم لوگوں کو زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی مت کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس منع کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ لا علمی میں ایسا کرنے سے باز نہیں آتے۔ مثلا وہ شادی حالوں کے باہر شادی میں آنے والوں کی مالی حیثیت کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چیلوں چانٹوں کو شادی ہال کے ارد گرد پھیلا دیتے ہیں، جو انہیں جائزہ لے کر یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ کون شادی میں پیدل آیا ہے اور کون موٹر سائیکل پر، کون چنکی میں آیا ہے اور کون آٹو رکشہ پر، کون ٹیکسی میں آیا ہے اور کون اپنی گاڑی پر، کون ڈیلکس گاڑی پر آیا ہے اور کون لگژری گاڑی پر۔ ان کا اس طرح نگرانی کرنا اور لوگوں کے مالی معاملات اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان رازوں کے اندر جھانکنا اور نقب لگانے کی کوشش کرنا صریحاً لطیف جاسوسی ہے، جس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے لا تجسسوا کہہ کر منع فرمایا ہے، بلکہ کتاب مبین میں یہ تک کہہ دیا ہے کہ وما ارسلوا علیہم حافظین، اور ان لوگوں کو دوسروں کی نگرانی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اپنے عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لیکن افسوس کہ یہ لوگ پھر بھی اپنے دل اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر جاسوسی کرتے اور کراتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایک ذات ان کی بھی نگرانی کر رہی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ تو روز ازل سے ہی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ کانا کا مطلب ہے روز ازل سے۔ اب چونکہ میرے پیر قبر میں ہیں، لہذا آج اس چیز کو اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتا کہ کل قیامت کا دن پل صراط پر رو کر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اگر کچھ معلوم تھا تو بتایا کیوں نہیں تھا۔ محترم ناظرین، کس شخص کو اللہ نے کتنا نوازا ہے، کتنا مال دیا ہے، یہ اللہ کا اور اس شخص کا آپس میں پردہ ہے، اور اس پردے کو جاسوسی کے ذریعے پھاڑنا، اس میں نقب لگانے کی کوشش کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ لوگ صرف شادی ہال کے گیٹ پر ہی مالی حیثیت کا اندازہ نہیں لگاتے، بلکہ شادی ہال کے اندر بھی جب کھانے کے بعد پیسے لکھے جاتے ہیں تو وہاں بھی جاسوسی سے باز نہیں آتے، بلکہ کاپی کو اپنے عزیز سے لے کر الٹ پلٹ کر ہر شخص کی مالی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ویسے یہ لکھنے لکھانے کا معاملہ بھی غیر شرعی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت سے مال نہ دے، کسی پر احسان نہ کر اس نیت سے کہ تجھے زیادہ ہو کر یہ واپس لوٹ کر دوبارہ مل جائے۔ اس کی تعویل جو ہے فقہا نے یہی کی ہے کہ شادیوں میں یہ لکھنے لکھانے کا جو ہے معاملہ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ بہرحال یہ جاسوسی کرانا دل کا بھی گناہ ہے اور سارے جسم کا بھی، کیونکہ جاسوسی کرانے والے کا پہلے دل حرکت میں آتا ہے اور پھر پورا جسم، آنکھیں، کان، پاؤں وغیرہ بھی جاسوسی میں لگ جاتے ہیں۔ بلکہ جاسوسی کرانے والے اپنے کچھ دوسرے چیلے چانٹوں کو بھی جاسوسی میں مصروف کرا کے ایک اجتماعی گناہ میں بدل دیتے ہیں۔ اس طرح یہ نہ صرف خود گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اسی لائن پر لگا دیتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن وہ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے بھی، اپنے متبعین کے گناہ کا بھی بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ جاسوسی صرف دشمنوں کی جائز ہوتی ہے، وہ بھی اس لیے کہ ان سے دشمن سے اپنی جان کے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کی جا سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں جو ہے جاسوسی منع کرنے سے منع فرما دے۔ ولا تجسسوا، اور تجسس کے معنی آپس کے اندر، یعنی آپس میں مراد آپس میں، یعنی مسلمان ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرے، یعنی تا جو ہے آپس میں ہوتا ہے، یعنی باہم جاسوسی مت کرو۔ کیونکہ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس کی جاسوسی کی جائے وہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے جاسوسی کرانے والے کے ساتھ۔
اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپس میں جو ہے دشمنیاں نفرتیں پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا ہے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، اس لحاظ سے لا تجسسوا میں جاسوسی کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ دل کی بیماری ہے، اور ایسی دل کی بیماریوں کا علاج کرنے اور ایسے ہی گناہوں سے بچنے کے لیے تو قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کے نازل پر خوش ہونے کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والے، اے لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک جو ہے ایسی خوشی ہے، ایسی ہے کہ ساری دنیا کو خوشخبری دی ہے اس کی، اور خوش ہونے پر کہا ہے اس کا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے ساری دنیا کے لوگوں، تمہاری طرف ایک عبرت والی، ایک نصیحت والی کتاب آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر خاص طور پر یہ جو اس پر عمل کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور رحمت بھی بن جاتی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہہ دو کہ اللہ کے اس فضل سے، اس کتاب سے، یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا تم پر، تم اس کے مستحق نہیں تھے ایسی کتاب دی جاتی، لیکن اللہ نے فضل کر کے دے ہی دی۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس رحمت جو ہے، اس کے ساتھ جو ہے، اس رحمت اور اللہ کے فضل سے جو ہے، فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس سے خوش ہو جاؤ اور خوشیاں مناؤ۔ وہ خیر مما یجمعون، وہ یہ اس سے بہت بہتر ہے جو مال جمع کر رہے ہیں۔ وہ مال جمع کرنے کے بعد بجائے اس کتاب کے منافع، اس پر عمل اور اس کے جو اس کے سوچ و بچار اور اس پر اور یہ ہے اس کے جو شفا اور اس کے اندر جو بیماریوں کا علاج، وہ سب حاصل کر کے جو ہے وہ خوش ہو جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے مال سے، کیونکہ یہ اپنی زندگی سے امکنار کر دے کہ مال تو یہاں کا یہاں رہ جائے گا اگر اس کو اللہ کے احکام کے مطابق خرچ نہ کیا۔ ہاں اگر مال بھی اس کے احکام کے مطابق چل لگے گا تو یہ بھی خیر بن جائے گا۔ بعض لوگ یہ آیت، ہر آیت کو اس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ آیت مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ فاسقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ ظالموں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ دہریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن جو شخص اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف رکھتا ہے، وہ قرآن کریم کی ہر آیت کا مخاطب خود کو سمجھتا ہے، اور قرآن کی وعید خواہ کسی کے لیے بھی ہو اس پر روتا ہے۔ میرے پاس اس بات کی سینکڑوں مثالیں ہیں، لیکن میں چند ایک مثال کے طور پر پیش کروں گا۔ مثلا یہ آج یوم یورد الذین کفروا الی النار، جس دن کافر جو ہے وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمہاری جو ہے وہ دنیا کی جو نعمتیں جو تھی وہ جو ہے وہ تو ساری دنیا میں ہی ختم، تم نے خرچ کر ڈالیں، واستمتعتم بہا، تم نے ان کو کھا پی لیا، چلی گئیں، وہ اب موجود نہیں ہیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، لہذا آج تمہیں جو ہے اہانت والا عذاب جو دیا جائے گا۔ یہ آیت خالص کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی کوئی اچھی کھانے پینے کی چیز پیش کی جاتی تو وہ کمال تقوی اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ آیت اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا پڑھ کر جو زاروں کو تار رونے لگتے۔ اور کبھی یہ نہیں کہتے تھے یہ کافروں کے بارے میں، بلکہ اس کا جو ہے مصداق خود کو سمجھتے تھے، یہ ان کا خشیہ تھا، کمال خشیہ، کمال خوف اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی نہ پکڑ لے گئے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، کیا تو نے دیکھا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو جو ہے یہ کافروں کو کچھ عرصہ جو ہے ہم ان کو کھانے پینے کا موقع دے دیں، پھر ان کے پاس وہ آ جائے، وہ موت آ جائے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، پھر ان کو وہ جو کچھ کھاتے پیتے تھے وہ کام نہیں آئے گا۔ جو یہ پڑھتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز تو وہ بھی اس پر روتے رہتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ چند سال کی جو مجھے حکومت ملی ہے یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے مجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافروں کے بارے میں ایک خالص نازل ہونے والی آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ جو ہے قیامت جو ہے ان کے لیے اصل جو ہے انتقام کی جگہ ہے، وعدہ ہے اس کا، اور قیامت ہی جو ہے بڑی سخت اور تلخ ہے۔ یہ پڑھتے تھے
تو ساری رات حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ کر روتے رہتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے یہ آیت کافروں کے بارے میں، لیکن پھر بھی کمال خوف تھا ان کا۔ اسی طرح ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی مشرک قوم کے بارے میں کہی گئی یہ آیت، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ہاں، اگر تو ان کو اپنے میری امت کے جو بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، میری امت، اس کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تو دے سکتا ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست حکمت والا ہے، دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، عذاب دے تو عذاب دے۔ یہ پڑھ کر ساری اپنی امت کے لیے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہے ساری رات جو ہے یہ روتے رہے اس آیت کو پڑھ کر، اور اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے۔ حالانکہ آپ کی امت نے اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا نہیں بنایا تھا، انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ اس آیت کو جو ہے اپنے امت کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کی جگہ رکھ کر جو ہے اپنی امت کی جو ہے مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ ان کی بھی جو ہے ان کے گناہ بھی معاف فرما دینا۔ انہوں نے شرک تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی میری امت کی کمی کوتاہی معاف فرمانا۔ لہذا کمال تقویٰ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم کی ہر رکت والی آیت پر رو کر عبرت حاصل کی جائے، اور ہر آیت کا مصداق جو ہے خود کو سمجھا جائے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو قرآن کریم کی ہر آیت کا مخاطب خود کو سمجھ۔ انسان کو قرآن کی ہر آیت کا مصداق خود کو سمجھنا چاہیے، سوائے ان صریح آیات کو چھوڑ کر جن میں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا گیا ہے، صرف ان کا مخاطب ان کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے جو ہے انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا باغی اور طاغی سمجھے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یعنی جب تک جو ہے تیرے دل پر جو ہے کتاب نازل نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے نہ تیرے دل کی گرہ جو ہے نہ امام راضی کی تفسیر کبیر جو ہے کھول سکے گی، نہ امام زمخشری کی جو ہے تفسیر کشاف جو ہے وہ گرہ کھلے گی تیرے دل کا۔ یعنی تیرے دل میں جو ہے اس وقت تک قرآن نہیں اترے گا جب تک تو یہ نہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تجھے ہی مخاطب کر کے قرآن پاک جو ہے تیری اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کی جو ہے ساری کثافتیں اور جو ہے گناہ اور جو ہے بیماریاں ہمارے دل کی اس کو دھو ڈالے، اور اس کو جو ہے ہمارے لیے قرآن پاک کو نور بنائے، پلسرات پر نور بنائے، دنیا میں نور بنائے، آخرت میں نور بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔